أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم اہدنا وسددنا. اللہم ارزقنا حبک. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے پارہ نمبر 27 اور سورہ الذاریات چل رہی ہے ہماری، اور ہم اس کی 30 آیات پڑھ چکے ہیں. قصہ چل رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور آج کے پارے میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، چونکہ اب ہم تکمیل کے بہت قریب چلے گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ہمارے ساتھ ایسے معاملات کریں گے جیسے ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ بنایا اور وہ اچھا پکا، اور جب آپ کے مہمان کے سامنے آپ نے اس کو پیش کرنا ہے نا، تو آپ پریزنٹیشن بہت اچھی کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں سجا کے پیش کروں تاکہ خوبصورتی زیادہ آ جائے. یا پھر جب ہم جوڑا سلائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے جوڑا سلائی کیا نا، تو اینڈ پہ فنیشنگ ٹچ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں تھوڑی سی فنیشنگ کر لیں، اینڈ پہ ایک دفعہ اچھا سا پریس کر لیں تاکہ جب گاہک دیکھے تو اس کو بڑا اچھا لگے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج آپ کو اور مجھے ہمارے کردار میں ایسا فنیشنگ ٹچ دیں گے کہ آپ کے اور میرے دل سے دنیا کی محبت تو بالکل غائب ہو جائے گی. ہمارے دل میں 27 پارے مکمل کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اور ان نعمتوں کا استعمال اور بہترین طریقے سے استعمال جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں سمجھ آ جائے گا. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ما خطبکم ایھا المرسلون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا کیا مقصد ہے؟ ہم دیکھ چکے کہ قوم لوط کی طرف اللہ کی طرف سے عذاب کے فرشتے آئے. قصہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، سارے آیات پڑھ لیتے ہیں اور پھر جہاں ضرورت ہو وہاں بات کریں گے. انہوں نے جواب دیا، ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں جو تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے. یہاں جو الفاظ آئے کہ جو حد سے گزرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عذاب دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جب دنیا میں بھیجا ہے تو حدود متعین کر دی. اگر ہم اس حدود سے باہر جائیں گے پھر سزا کے حقدار بن جائیں گے. اور پس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا، اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا، اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے تھے ایک کامل علامت چھوڑ دی. علامت کیسے چھوڑی کہ آپ دیکھیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے جو بستیاں عذاب میں آ جاتی ہیں تو جب ان کو بعد میں دیکھا جاتا ہے تو پھر ان کے اجڑے گھروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی وقت میں یہ کتنے اچھے طریقے سے بسے ہوں گے، لیکن جب اجڑے تو ایسے لگا جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے انہیں عبرت بنایا. موسیٰ کے قصے میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا. بس اس نے اپنے بل بوتے پر منہ موڑا اور کہنے لگا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا. وہ تھا ہی ملامت کے قابل. اسی طرح عادیوں میں بھی ہم نے ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی. وہ جس چیز پر گرتی اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح چورا کر دیتی. اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے. جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی جس پر انہیں ان کے دیکھتے ہی دیکھتے
کے کڑاکے نے ہلاک کر دیا، پس نہ تو وہ کھڑے ہو سکے اور نہ ہی بدلہ لے سکے۔ اور نوح کی قوم کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہو چکا، وہ بھی بڑے ہی نافرمان لوگ تھے۔ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا، پس ہم بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس کیا کرو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کی طرف دوڑ لگا دو۔ یہاں تک ہم نے مختلف قوموں کے قصے پڑھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر قوم کو انعامات سے نوازا، اور جب بھی کسی قوم نے کفر کیا تو ہم نے دیکھا کہ کسی پہ اللہ نے پانی کا عذاب بھیجا، کسی کو اللہ نے پانی میں غرق کیا، کیسے کہ سمندر میں کے درمیان میں لا کے پانی کو ملا دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کو ہوا سے غرق کیا اور کسی کو بادلوں اور بارشوں سے ہلاک کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زمین اور آسمان میں نے بنایا، اس کے اندر کی ساری چیزیں میں نے بنائی۔ جب میں بنا سکتا ہوں تو جب میرے ساتھ تم بگڑو گے تو انہی کے ذریعے میں تمہیں سزا بھی دے سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو میں نے زمین اور آسمان کو بھی بنایا ہے اور تمہارے فائدے کے لیے بنایا، اور یاد رکھو کہ ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ اگر زندگی ہے تو موت لازمی ہوگی، اگر اس دنیا میں آئے ہو تو واپس لازمی جانا، لہٰذا ابھی نصیحت حاصل کرو۔ لعلکم تذکرون، یہ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ بس کرنا کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگانی ہے۔ کیوں؟ انی لکم منہ نذیر مبین، یقیناً میں تمہیں اس کی طرف صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا ہمیں بتا دینا، اب آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم کس طرف بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ آیا نا، دوڑ لگا دو، بھاگ کر جاؤ، یعنی کہ جہاں جہاں تمہیں نیکی ملے فوراً کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم دنیا کے کام تو بڑی جلدی کرتے ہیں، لیکن جب دین کا کوئی کام کرنا پڑے ہم ڈھیلے ڈھالے ہو کے کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں گے، اچھا سوچیں گے، اچھا کریں گے، ہاں میں دیکھتی ہوں، مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا، اصل میں کیا کروں، میں صبح نوکری پہ جاتی ہوں، شام کو اپنا کھانا پکانا ہوتا ہے، ٹائم نہیں ملتا۔ ہمیں ہیلے، حجتیں، بہانے، اللہ کہہ رہا ہے سب چھوڑ دو، میری طرف دوڑو، اور جب میری طرف دوڑ لگاؤ گے تو پھر تم کامیابی کے آخری انتہا تک پہنچ جاؤ گے، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے، ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو یا تو جادوگر ہے یا دیوانہ، کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سب کے سب سرکش ہیں۔ تو آپ ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں، اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمانداروں کو نفع دے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک آیت میں بتا دیا کہ انسان کو فکر تو اپنی کرنی ہے، لیکن اس قرآن سے لوگوں کو نصیحت دیتے رہیں، آپ کہتے رہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ماں، اگر سگی ماں بھی ہے نا، تو بچے کو ایک دفعہ بولے گی اٹھ کے نماز پڑھو، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اور چوتھی دفعہ کہے گی اچھا مرضی ہے پڑھنی ہے تو پڑھو، نہیں تو نہ پڑھو، اور پھر بعض دفعہ ماؤں کو غصہ اتنا آتا ہے وہ کہنا بھی چھوڑ دیتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ نصیحت کرتے رہیں، امید ہے وہ فائدہ دے گی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ جب نصیحت کرتے ہیں تو بچے چونکہ جوانی کی رو میں بہہ رہے ہوتے ہیں، انہیں وہ نصیحت سمجھ نہیں آتی۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ والدین کی باتیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ والدین جتنا مرضی کہتے ہیں، دیکھو ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرتے، اور بچے کو کبھی بھی سمجھ نہیں آتی جب تک وہ خود ماں یا باپ نہ بنے۔ جب تک ہم اس دور پہ نہیں آتے ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن بعد میں احساس ہوتا ہے تو پھر دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے تو اتنی تکلیف دی، اور پھر ہم اپنی غلطیوں سے رجوع کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نصیحت کرنی ہی چھوڑ دیں، ہم پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھ چکے ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی۔ حضرت لقمان کا قصہ پڑھا، لقمان نے بھی جو ہے وہ نصیحتیں کی اپنے بیٹے کو۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کی کتنی نفرت کے باوجود انہیں دعائیں دی۔ بیٹے کہہ رہے ہیں باپ خپتی ہو گیا ہے، اور باپ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب جاؤ گے نا کسی شہر میں اکٹھے نہ جانا، تو میں نظر ہی نہ لگ جائے، اکٹھے 11 بیٹے جائیں گے میرے، تو یہ نہ ہو کسی حاسد کی نظر سے ہی نہ تباہ ہو جائیں۔ باپ کو ہر حال میں اولاد کی فکر ہوتی ہے، تو ہم نے اپنی اولادوں کی فکر کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں مقصد حیات دیا۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر ہے 56،
نزدیک سورہ الذاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ ہم کیسے عبادت کر سکتے ہیں 24 گھنٹے؟ ہم تو 5 نمازیں پورا رمضان پڑھ لے تو اپنے آپ کو اتنا متقی سمجھتے ہیں، میں نے تو اس دفعہ بڑا رنگ لگایا، میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، اور رمضان کے بعد پھر ایسی حدود پامال ہوتی ہیں کہ پھر انسان نمازیں شاید ہی کوئی اکا دکا پڑھتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں زندگی کا مقصد بتایا کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے۔ اب اگر ہم عبادت پہ بات کریں تو اگر ہم صبح اٹھتے ہیں اور صبح اٹھتے ہی آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تیرا شکر تو نے مجھے ایک موت کے بعد زندگی دے دی، میں نے تو تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اور پھر پورا دن ہم چاہے صفائی کریں، چاہے ہمارے مرد باہر جا کر حلال رزق کی تلاش کریں، چاہے ہم گھروں میں بیٹھ کر جھاڑو پوچھا کریں اور اپنے گھر والوں کے لیے پکائیں، اگر ہم سب کچھ شریعت کے دائرے میں رہ کے کریں گے، ہمارا کھانا پکانا بھی عبادت ہے، ہمارا سونا جاگنا بھی عبادت ہے، ہمیں ایک ایک چیز کا عبادت کے حساب سے اجر ملے گا۔ شرط یہ ہے ہم اس طریقے کے مطابق کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں کب تم سے روٹیاں مانگتا ہوں، میں کب کہتا ہوں۔ یہ جو ہندو تھے نا اور مشرک تھے یہ کیا کرتے تھے، آج بھی آپ دیکھیں کہ ہندو جا کر اپنے معبودوں کو کبھی دودھ چڑھا رہے ہوتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ ان کو چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں اور کبھی نذر و نیاز دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تو کچھ نہیں مانگتا تم سے، میں تو روزی دے ہی رہا ہوں، میں تو نہیں چاہتا تم مجھے کھلاؤ۔ یہ ضرور کہا ہے کہ میری محبت میں دوسروں کا پیٹ بھرو، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم مجھے کھلاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود رازق ہیں۔ آگے آ گیا ان اللہ هو الرزاق، وہ تو خود ہی سب کا روزی رساں ہے، وہ تو سب کو خود دینے والا ہے، اور صرف روزی نہیں دیتا بلکہ ذو القوت المتین، وہ تو انتہائی زوراور ہے، وہ جسے چاہے کھلی روزی دے، جسے چاہے تنگ روزی دے، جسے چاہے اپنے خزانوں سے بڑھا چڑھا کر دے، دینے والا تو وہ خود ہی ہے۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کی مانند حصہ ملے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ بس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تم گناہ کرو گے تو تمہیں اس کا اجر جو ہے وہ برا ہی ملے گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ ظلم کرتا ہے تو جتنے ظالم ہیں ان سب کو اس کا حصہ پہنچے گا، جو ظلم میں جتنا شریک ہوگا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے جب ظلم ہوتے دیکھو تو آواز اٹھاؤ۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی جو مرضی کرتا رہے، ہم کہتے ہیں ہم کیوں کہیں بھائی، یہ جانے ان کا مسئلہ جانے، ہم کیوں اس میں پڑیں جی، یہ جانے اور ان کا کام جانے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ظلم کیے ہو رہا ہو اور اس میں آپ کا حصہ شامل ہے، یا پھر آپ نے دیکھ لیا اور آپ نے روکا نہیں، تو آپ اسی میں شامل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے تمام لوگوں سے بچائے۔ آگے شروع ہو رہی ہے سورہ طور، اور طور کہتے ہیں بلند پہاڑ کو، سبزے والا پہاڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور، قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، اور آباد گھر کی۔ طور وہ پہاڑ تھا جس پر موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی، اسے طور سینا آپ نے اکثر سنا ہوگا نا، طور سینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور وسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی، بے شک آپ کے رب کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد اگر اہمیت سمجھ آ رہی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازمی اپنا عذاب دیں گے۔ یہ جو الفاظ آئے نا بھڑکائے ہوئے سمندر کی، تو سمندر کیسے بھڑکائے جائیں گے آگے ہم سورہ تکویر میں پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ،
سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، وہ اپنی حدود کو توڑ کر نکل آئیں گے، اور جب حدود کو توڑ کر نکلیں گے تو وہ عذاب کی شکل میں ہی آئیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سمندر تو بہت آگے کی چیز، اگر ایک ندی نالا بھی اپنی حدود چھوڑ دے اور وہ کتنا کچھ بہا کر لے جاتا ہے اور اس سے روکنے والا کوئی نہیں۔ جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ آپ سوچیں ذرا، ہم نارمل روٹین میں اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور اچانک سے گھر کی چھت اڑ جائے، گھر کی دیواریں ٹوٹ جائیں، نیچے سے زمین ہلے، اوپر سے آسمان ہلے، ہوا اتنی تیز ہو اور ہر چیز اڑ جائے، پہاڑ رکے نہیں، یہاں کوئی چیز، ہمیں اپنے ارد گرد ایسا نظر آئے جیسے سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اگر آپ لوگوں نے کبھی ٹی وی پہ بھی دیکھا ہو جہاں بم بلاسٹ ہوتا ہے، گاڑیاں اڑ جاتی ہیں، چھتیں اڑ جاتی ہیں، لوگ مرے پڑے ہیں، کوئی خون میں ہے، کوئی زندہ ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، ہر طرف نفسا نفسی۔ اور قیامت کا دن تو وہ ہوگا جس دن سورج چاند بھی لپیٹ دیے جائیں گے، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، زمین کو بالکل سیدھا کر دیا جائے گا، پہاڑ اٹھا دیے جائیں گے، سمندر بہا دیے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، اور وہ جھٹلانے والے ہیں کون؟ الذین هم فی خوض یلعبون، جو اپنی بیہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں، جن کا دل کرتا ہے صبح اٹھیں تو سب سے پہلے میک اپ کریں اور چلے جائیں گھومنے پھرنے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، انہیں گھومنے کا کتنا شوق ہوتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں گانے بجانے کا اتنا شوق ہوتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں لینا ہوتا اور روز جس دن فری ہوتی ہیں، چلو تیار ہو بازار چلتے ہیں، لینا کیا ہے، کچھ نہیں، ایسے ہی چلتے ہیں، تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے گا، اور پورا دن بازار سے گھوم کر آ جائیں گے اور خریداری کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی زندگی میں اچھل کود کر رہے ہو جن پر قرآن کا اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، کبھی جن کا دل نہیں کرتا ہم قرآن پڑھیں۔ آج رمضان المبارک میں بھی کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے شاید قرآن کھول کر بھی نہیں پڑھا ہوگا۔ میں خود ایسی 2-3 فیملیز کو جانتی ہوں جو شاید روزہ تو پورا رکھ لیتے ہیں لیکن وہ فرض نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ قرآن بھی نہیں پڑھتے۔ تو کیا ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم دین میں پورے داخل ہوں؟ ہم پیچھے آیت پڑھ چکے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور ہم اگر اپنی زندگی میں مست ہیں اور رمضان کا مہینہ گزر گیا اور ہم بخشش بھی نہ کروا سکے تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ ہم اگر اسی دنیا کے اچھل کود میں اور کھیل تماشے میں پڑے رہے، آج بھی ذرا آپ افطار کے بعد نکل کے دیکھیں تو آپ کو یہاں سے لے کے ظفر پلازے تک پوری رات ساری چیزیں اور لوگ نظر آئیں گے۔ ہر دوسرا بندہ اسی چیز میں ہے کہ چوڑیاں لے لیں تو مہندیاں لے لیں اور جوتے لے لیں اور کپڑے لے لیں۔ آج بھی ہمیں قیام کی راتوں میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ عید کے دن کیا پکے گا، کپڑے استری ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، جوڑے سلائی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، اچھا پارلر والی سے ٹائم لے لیں، فیشل کب کرے گی، کیونکہ عید سے تو 2 دن پہلے فیشل کروانا۔ یہ نہیں سوچ کہ میں نے قیام کی راتوں میں اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے۔ مسلمان معاشرہ لگتا ہے ہمیں جب ہم رات میں بازار میں نکلیں اور ایک طرف تو مسجدوں میں تراویح چل رہی ہے اور دوسری طرف بازاروں میں اتنا رش کے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، تو پھر آپ اور میں اندازہ لگا سکتے ہیں ہمارے ایمان کتنے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، مزہ تو تب تھا نا کہ مومن مرد سارے کے سارے تراویح کی جیسے ہی نماز عشاء شروع ہوتی سارے کے سارے دکانیں بند کرتے تو کوئی عورت بازار کا رخ نہ کرتی، انہیں پتا ہوتا بازار نہیں کھلے گا۔ جب سب کو پتا ہے کہ بازار کھلے گا ہی رات میں تو انہوں نے رات میں ہی جانا۔ آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ذمہ داری خواتین کی ہے تو کچھ مردوں کی بھی ہے۔ اگر مسجدیں بھری ہوتی اور بازار بند ہوتے تو عورتوں نے کس سے جا کے خریداری کرنی تھی؟ اللہ ہمارے مردوں میں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر جیسی صفات لائے۔ آپ ابھی بھی جا کے دیکھیں مکہ میں، وہاں پر دکانیں لوگ نماز کے وقت کھلی چھوڑ جاتے ہیں اور وہ سارے کے سارے نماز کے لیے جاتے ہیں، وہاں نماز کی پابندی زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں نمازیں ڈوب رہی ہیں، ڈوبتی رہیں۔ ہم کہتے ہیں رمضان ہی تو وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پورے سال کا جو ہے وہ خمیازہ پورا ہوتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سال کا منافع ہی رمضان میں نکلتا ہے، اسی لیے تو ہر دوسرا بندہ اپنی دکانیں کھول کے بیٹھا ہوتا ہے۔ عام طور پر جس دکان میں آپ کو 2 بندے نظر آئیں گے، رمضان میں ملازم 4 سے 6 ہو جاتے ہیں۔
کیوں؟ کیونکہ رش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے پیسے بنانے. تو آپ اور میں پڑھ چکے کئی جگہوں پر کہ ہم نے دنیا کی اور آخرت کی تجارت کیا کرنی. ہم رمضان المبارک میں اللہ سے تجارت کرنے کے بجائے اللہ سے آخرت کو بھول کر صرف دنیا کمانے کے چکروں میں ہیں. اور اللہ دے بھی رہا ہے، دنیا اللہ دے رہا ہے، اور بعد میں عید کے دن یا چاند رات گزرنے کے بعد ہمارے مرد حساب لگاتے ہیں اس دفعہ رمضان اچھا لگا، یہ سیزن اچھا لگ گیا، اس دفعہ عید تک تو دیکھو میں نے پورے رمضان کتنی کمائیاں کی، سارے ملازموں کی تنخواہیں نکال کے بھی پروفٹ پورے سال سے بڑھ گیا. لیکن جو رمضان کی قیمتی گھڑیاں جو عبادت میں گزارنی تھی وہ ساری ضائع ہو گئی. تو جب وہ ضائع ہوں گی تو ہمیں دیکھنا ہے نا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں. جب ہم باتیں کرتے ہیں تو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور آپ کسی عام جنرل بندے سے پوچھ لینا تو ہر بندہ آپ کو فرقہ واریت پہ بولتا نظر آئے گا. ہر بندہ نماز پڑھنے لگتا ہے تو فلاں فرقہ ہو اور فلاں مسجد ہو تو تب ہم جائیں گے. کبھی آپ دیکھیں، کل میں نے ایک لڑکی کی وہ کوٹیشن پڑھی، اس نے لگائی ہوئی تھی اور مجھے بہت اچھی لگی. میں نے ان کو کمنٹ بھی کیا کہ مجھے اچھا لگا. اس نے لکھا ہوا تھا کہ جس طرح ہر مسجد میں جانے سے پہلے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یا اہل سنت کی ہے، یا اہل حدیث کی ہے. کیا ہم بازار جاتے ہیں تو ہر دکاندار نے اپنی دکان کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ میرا فرقہ اہل حدیث ہے، یا دیوبند ہے، یا بریلوی ہے؟ اگر سارے مرد جو فرقہ واریت پہ بات کرتے ہیں اگر وہ اپنی دکانوں پہ لکھ لیں کہ یہ اہل حدیثوں کی دکان ہے اور یہاں صرف اہل حدیث آئیں گے، یہ بریلویوں کی دکان ہے یہاں صرف بریلوی آئیں گے، یہ دیوبند کی دکان ہے سارے دیوبند آئیں گے، تو مجھے بتائیں کسی کا کاروبار چلے گا؟ ہم دنیا داری میں تو سب کچھ چھپاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو گاہک آ رہا ہے بسم اللہ، لیکن جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ اپنے دل کو اتنا تنگ کر لیتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم کسی اور مسجد میں نماز بھی پڑھائیں، اور ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہاں ویسے تو میں تراویح پڑھتا ہوں، کیا کروں ہمارے پاس مسجد دوسری ہے. یہ ہمارا بہانہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عقل دیں اور ہمیں سمجھ دیں کہ ہم نے پڑھنی ہے نماز، چاہے مولوی جو بھی ہے، آپ 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں، آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھیں. اگر مقصد ہے قرآن سننا، اگر ایک بندہ کہتا ہے تراویح 8 ہے تو وہ اس مسجد جس میں جا رہا ہے وہاں اگر 20 پڑھی جاتی ہیں اس کا کام ہے وہ 20 پڑھے. کیوں؟ کیونکہ امام نے تو 20 میں قرآن مکمل کرنا، ہمارا مقصد ہے قرآن کا دور مکمل ہو. ہم 8 اور 20 کی لڑائی میں اتنا کھو گئے کہ ہم نے تراویح چھوڑ دی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت دیں. اللہ کہہ رہے ہیں تم لوگ تو دنیا کی اچھل کود میں مصروف ہو، تم تو ایک دوسرے پہ باتیں اور تنقید کرنے میں مصروف ہو، تمہیں رمضان کی اہمیت کا ہی اتنا اندازہ نہیں ہوا، تمہیں اس قرآن کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا. لیکن وہ دن جب اللہ حساب لے گا، جس دن وہ دھکے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے، اور یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹا کہتے تھے. اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو دھکے دے کر لائے جاؤ گے. ایک تو جسمانی عذاب ہوگا نا، دوسرا جذباتی عذاب ہوگا. اگر آپ یہاں کھڑی ہیں اور میں آپ کو کہتی ہوں معذرت کے ساتھ آپ جائیں، یہ اور طریقہ ہے. میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو یہاں سے باہر نکال دوں، میں کہوں خبردار اس کے بعد یہاں سے نظر نہیں آنا، نکلو یہاں سے، تو دونوں رویوں میں فرق ہے نا. اللہ کہہ رہے ہم دھکے دے کر جہنم میں ڈالیں گے. ہم اس دن بتائیں گے کہ دیکھو تم نے جو میرے قرآن کے ساتھ میرے دین کے ساتھ کیا، آج تمہارا حصہ یہاں کوئی نہیں، جاؤ دوزخ میں. اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. یاد رکھیں بار بار اللہ کہتے ہیں جہاں بات آتی ہے نا عمل کی اور جنت کی، اللہ کہتا ہے یہ اس لیے ہے بما کانوا یعملون کہ تم یہ عمل کرتے تھے. یہاں بات آ رہی ہے جہنم میں ڈالا جائے گا، انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ اس لیے جو تم عمل کرتے تھے. اگر تم نے دنیا میں اللہ کو یاد رکھا ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تمہیں بھی یاد رکھتے. یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں اور نعمتوں میں ہیں جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں، اس پر خوش و خرم ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا. تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے، برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیہ لگائے ہوئے، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچائیں گے اور ان کے عمل میں کچھ بھی کمی نہ کریں گے. ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے. آیت نمبر ہے 21، اور بہت پیاری آیت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اور میں جنت میں جائیں گے
انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے کے جائے۔ اللہ کہہ رہے جو جنتی ہوں گے نا ان کی اولادوں کو بھی لے کے جایا جائے گا۔ اگر اولادیں درجے میں نیچے ہوں گی تو اولادوں کے درجات ماں باپ کے ساتھ بلند کر دیے جائیں گے۔ یہ ایسے ہی کہ آپ نے کسی جگہ پر آپ گئے اور آپ ایک بندہ جلدی پہنچ گیا اور ایک لیٹ پہنچا، لیکن وہ اس نے کچھ نہ کچھ اس میں حصہ لے لیا تو وہ انہی میں شمار ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، آپ جب کسی فنکشن میں جاتے ہیں، آپ جلدی پہنچیں یا دیر سے پہنچیں، کھانا آپ کو سب کے ساتھ ہی ملتا ہے، آپ ایک ہی جیسا کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر والدین پہنچ گئے، اگر اولاد تھوڑی درجوں میں نیچے بھی ہوگی، اللہ نیچے والے کا درجہ اوپر کرے گا۔ یہ نہیں کہ اوپر والا نیچے، نیچے والا اوپر اور جہاں بیلنس ہو گیا، نہیں۔ آپ دعا یہ کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری اولادوں کی وجہ سے اونچا کریں، ہماری اولادیں ہم سے آگے جائیں اور ہم اپنی اولادوں کی وجہ سے اونچے درجے پر پہنچے، کیونکہ اگر وہ ہم سے آگے جائیں گی پھر ہماری زندگی کا مقصد پورا ہوگا۔ اگر وہ ہم سے نیچے رہ جائیں پھر تو کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے والا بنائے۔ اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ سکھ میں ہوتے ہیں نا، آپ اپنے پیارے رشتوں کو یاد کرتے ہیں۔ جب آپ سکھ میں ہوتے ہیں نا، آپ پوچھیں ذرا جو لوگ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، کیسی عید ہے کہ نہ بیوی پاس ہے، نہ بچے پاس، نہ ماں پاس، نہ بھائی پاس۔ لیکن جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت ایسا لگتا ہے ہمیں کہ ہم کہتے ہیں اب تو بیوی بھی پاس ہوتی۔ بہت اچھی جگہ پر آپ بیٹھے ہیں اور آپ بہت آسائشوں میں بیٹھے ہیں، وہاں کیا سوچتے ہیں کتنا اچھا ہوتا نا ماں باپ پاس ہوتے، کتنا اچھا ہوتا نا بیوی بچے پاس ہوتے، خالی گھر کی روٹی کھا لیتے ہم عید پہ۔ دیکھیں عید پہ ہی صحیح گھر کی روٹی کھا لینا یہ بھی بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے دعا سکھائی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ تو ہمارے خامدوں کو، بیویوں کو اور اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنتی ہے؟ جب اولادیں آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ آپ جتنا مرضی امیر ہو جائیں، جتنا مرضی پیسہ آ جائے، اور ماں کے کلیجے کو ٹھنڈ تبھی پڑتی ہے جب اولاد سامنے ہو۔ اولاد کو ایک نظر دیکھ کے ماں کہتی ہے ہاں اب میرے پیسے پورے۔ اور ماں جب اولاد کو خوشی میں دیکھتی ہے نا تو ماں کہتی ہے میری زندگی کی تھکاوٹ ختم ہو گئی۔ کیوں ایک عورت ڈیلیوری کا اتنا درد برداشت کرتی ہے، لیبر پین، ہم سب اس ٹائم سے گزرے۔ عورت اپنے بچے کو پیدا کرتے ہوئے زندگی موت سے لڑ جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے بچے کو پیدا ہوئے کو دیکھتی ہے اس کی ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس کو یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ مجھے کٹ لگے ہیں، مجھے ٹیئر آیا ہے، اس وقت اس کو یہ بھی نہیں پتہ لگتا ٹانکے لگ رہے ہیں۔ وہ اپنے بچے کو دیکھ کے خوش، بس بچہ باہر آ گیا بس سکون ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش و خرم آخرت نصیب کرے، اور ہمارا وہ حال ہو کہ ہم ایک دوسرے کی مدد اور درجات ایک دوسرے کے اس لیے بلند کریں کیونکہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کی بنیاد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہم پڑھ چکے کہ آخرت میں اگر ایک شخص ہوگا تو اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ پوچھتا ہے کہ یہ درجات کیوں بلند ہوئے تو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد کے فلاں نیک کام کی وجہ سے۔ تو اللہ ہماری اولادوں کو ہم سب کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ آج ہم جب اپنے بچوں کے ساتھ تھکتے ہیں نا تو ہمیں اپنے والدین کی قدر آتی ہے کہ اچھا وہ، اور ہمارے والدین تو شاید ہم سے زیادہ تھکے تھے، ہم تو پھر آج سہولتوں میں ہیں، ہمارے والدین نے تو بہت مشکل وقت گزارے ہمیں پالنے کے لیے۔ تو اللہ ہمیں ہمت دے، دعا پڑھ لے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے، خوش طبعی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام کی چھینا جھپٹی کریں گے، یعنی لپک لپک کر لے رہے ہوں گے۔ ایسے ہی نا کہ جیسے آپ کسی دعوت میں بیٹھے ہیں اور آپ کا دل ایک مشروب کو کیا اور آپ کی بہن کے ہاتھ میں دوسرا، تو آپ کہتے ہیں یہ اپنے والا ذرا میرے ساتھ شیئر کرو نا، مجھے تمہارے والے میں سے بھی 2 گھونٹ بھرنے ہیں۔ اور جہاں محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں ہم ایک ہی گلاب جامن آدھا آدھا کر کے کھا رہے ہوتے ہیں، ایک ایک بوٹی کے 2 حصے کر کے کھا رہے ہوتے ہیں، تھوڑا میں لیتی ہوں تھوڑا تم لو۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے سرور کی محفلوں میں ہوں گی، اور اس شراب کے سرور میں نہ بےہودگی ہوگی اور نہ ہی گناہ، اور ان کے ارد گرد ان کے نوعمر غلام چل پھر رہے ہوں گے گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے رہے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے۔ آپ دیکھیں جنت میں بھی ہماری باتیں ہوں گی، اور یہ باتیں ہم پیچھے پڑھ چکے کہ جنتی جہنمیوں سے بھی
بات کریں گے، جہنمی جہنمیوں سے بات کریں گے، یہاں جنتی جنتیوں سے بات کریں گے. اور کیا کہیں گے؟ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے. یعنی کہ ہم جب گھر میں تھے نا، دنیا میں تھے، ہمیں اللہ کا بڑا ڈر تھا. ہم کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے تھے. بس اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تند اور تیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا. ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے. بے شک وہ محسن اور مہربان ہے. اس سے پہلے کہاں؟ دنیا میں رہتے ہوئے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا میں نشہ آور چیز پیے گا، اللہ اس کو جہنمیوں کا پسینہ پلائے گا. اور جو دنیا میں اپنی خواہشیں چھوڑ دے گا، تو دیکھیں ہم پڑھ چکے کہ اگر دنیا میں آپ کو شراب بہت پسند، کئی مرد ہوتے ہیں انہیں پسند ہوتی ہے، اگر پسند ہے آپ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ اللہ آپ کو آخرت میں دے گا. اللہ نے کہا آخرت میں پھر ملے گی، اور ایسی ملے گی کہ اس میں بے ہودگی نہیں ہوگی. وہ پی کے پھر تمہارا دماغ جو ہے وہ بہکے گا نہیں. ہم پیچھے پڑھ چکے کہ اس شراب سے دماغ بھی نہیں بہکے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر جب آپس میں ایک دوسرے کو یہ بات کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے بھی اس کی باتیں کرتے تھے، میں تو رمضان کی راتوں میں جاگا کرتی تھی، اور میں رمضان میں دن میں اللہ کی تسبیحات کرتی تھی، اور میں عام روٹین میں بھی تہجد پڑھا کرتی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو اپنا وہ بندہ بہت پیارا ہوتا ہے جو رات کو اٹھ کر اپنے نرم بستر کو چھوڑے اور اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑے. کتنا مشکل ہوتا ہے نا، تھکاوٹ کے باوجود اپنی جو ہے وہ اپنے نرم بستر کو چھوڑنا، اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑنا، اور اللہ کو یاد کرنا اور اللہ سے دعائیں مانگنا. تو ایسے شخص کے لیے اجر بھی بہت. تو آپ سمجھاتے رہیں، کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ دیوانہ. کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ ہم اس پر زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں. کہہ دیجئے تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ آخرت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ انہیں نظر کیوں نہیں آتا؟ روز ان کے سامنے لوگ مر رہے ہوتے ہیں، روز ان کے سامنے جنازے گزر رہے ہوتے ہیں، اور یہ پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ موت آئے گی اور موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، اس پر ایمان نہیں لاتے. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات یہ بھی تو لے آئیں. کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ آج تک سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود سائنس یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ انسانی جسم میں روح کیسے آتی ہے. روح ہے کیا؟ روح کو سمجھنے کے لیے کتنے تجربے کیے. ریسنٹلی ایک تجربہ کیا گیا کہ جب کسی شخص کی روح نکلے گی تو ہم اس روح کو کیپچر کر لیں گے، ہم اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جس بندے کو اس کمرے میں انہوں نے رکھا اور اس کے ساتھ ساری مشینیں لگائیں، جب وہ مرا انہیں پتہ ہی نہیں چلا روح کہاں سے آئی تھی، کہاں گئی، کیسے آئی. ہم پڑھ چکے کہ کسی کی روح اللہ تعالیٰ فوراً نکلوا لیتے ہیں فرشتوں سے، اور کسی کی روح تکلیف کے ساتھ نکلتی ہے. جیسے بھی روح نکلے گی دنیا قادر نہیں ہے اس کو سمجھنے کی. بندہ یہاں سے قدم نکالے گا. ہم پیچھے پڑھے ہیں نا ایک سورت میں قصہ کہ ادھر سے بندہ مرا، سورۃ الکہف میں تھا، اور ادھر سے وہ جنت میں پہنچ گیا، اور یہاں مرا وہاں جنت میں پہنچ گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قانون قدرت کو سمجھنے کے لیے جتنی مرضی کوششیں ہوں، یہ تو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ کہہ دیں گے کروموسومز ہیں، ایگ ملے گا، سپرمز ملیں گے، زائگوٹ بنے گا، بچہ کیسے پیدا ہوگا. یہ ابھی تک نہیں پتہ لگا بچے میں دل کی دھڑکن کیسے بنتی ہے. یہ تو کہہ دیتے ہیں کارڈیک فلیکر چمکتا ہے اور بعد میں ہارٹ بیٹ آ جاتی ہے، لیکن وہ ہارٹ بیٹ کیسے آئی یہ تو اللہ کا نظام ہے نا. اللہ کے علاوہ کر کون سکتا ہے؟ کیا یہ بغیر پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے؟ اللہ کہہ رہا ہے سوچتے نہیں ہیں کہ جس بچہ جو ان کے سامنے ہے وہ کیسے ایک اندھیری کوٹری سے اتنا خوبصورت بن کے نکلا. وہ کون سی ایسی مشین ہے جو ماں کے پیٹ میں ہے جو بغیر کسی غلطی کے بچے کو ٹھیک ٹھاک نکال دیتی ہے. اور پھر دیکھیں ماں بچے کو پیدا کرتی ہے اور وہ ایک چھوٹے سے سوراخ سے اتنا بڑا بچہ نکلتا ہے اور جسم پھر جگہ پر آ جاتا ہے. کیا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں؟ ہم روز دیکھتے ہیں لیکن ہم جو ہے وہ سمجھتے نہیں. کیا انہوں نے ہی آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں. یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا ان خزانوں کے یہ داروغہ ہیں، یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟
اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کے لیے تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں؟ کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ یہ اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ یہاں نبی کو کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ ان سے کوئی پیسے لیتے ہیں، آپ ان سے کوئی اجرت لیتے ہیں کہ آؤ اور ایمان لاؤ؟ نہیں۔ تو کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے عقل سے کام لو، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں تو یقین کر لیں کہ فریب خوردہ کافر ہی ہیں۔ کیا اللہ کے علاوہ ان کا کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہہ دیں کہ یہ تہ بتہ بادل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ان کے سامنے آسمان بھی گراؤں نا، آسمان کا ایک ٹکڑا بھی گرے تو یہ کہیں گے کہ یہ تو بادل ہی ہے، یہ تو آسمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہیں چھوڑ دے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس دن میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہیں۔ اللہ نے ہمیں کتنے عذاب گنوا دیے، اللہ کہہ رہا ہے ابھی اور بھی ہیں۔ جیسے جنتیوں کے لیے آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کسی کان نے نہیں سنا، کسی کے دل میں گمان بھی نہیں گزرا۔ تو عذاب بھی تو ایسے ہی ہوں گے نا، ایسے ایسے عذاب ہوں گے جو ہماری سوچ سے بھی بالا ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے عذابوں سے بچائے، اور وہ ہم تب بچیں گے جب ہم اگلی آیت پہ عمل کریں گے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ۔ تم اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لو، بے شک تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ صبح کو جب تم اٹھو اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کرو، وَمِنَ اللَّیْلِ اور رات کو بھی، فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور اس کی تسبیح پڑھو اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی۔ اللہ کہہ رہا ہے 24 گھنٹے اللہ کو یاد رکھو، خوب خوب اس کی تسبیح کرو، ہر وقت نیکی میں مصروف رہو۔ اپنی زندگی کا منبع اور مقصد صرف اللہ کی ذات کو بنا لو، اس کی رضا کو بنا لو، پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سورہ نجم شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجم کہتے ہیں ستارے کو۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ کہ تمہارے ساتھی نے نہ راہ گم کی اور نہ ہی وہ ٹیڑھی راہ پر ہے۔ ہوا یہ تھا کہ یہاں پر بعض جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ زہرہ ستارہ یا ثریا ستارہ ہے جو رات کے اختتام پر فجر کے وقت گرتا ہے، اور یہاں پر قسم کھا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بول رہے ہیں کہ وہ ایسے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، وہ ٹیڑھے راستے پر نہیں، اور نہ ہی وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ اسے پوری طاقت والے فرشتے نے لکھا جو زور آور ہے، اور پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ بولتے تھے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خود سے اپنے پاس سے یہ کلام گھڑ کر بول رہے ہیں، حالانکہ ہم نے پڑھا تھا کہ عبداللہ بن عمر سے ایک روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑ کر کہا تھا لا یخرج من الا للحق، اس میں سے سوائے حق کے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں یہ آیات آئی، اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، پھر وہ نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس وہ 2 کمانوں کے بقدر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ پس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی، اور دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو 2 دفعہ اپنی اصلی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، ایک معراج کے موقع پر اور دوسرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا، اور وہ سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت الماوا ہے، جب کہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ انہوں نے جب جبرائیل امین کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، اور جب یہ بات وہ بتاتے ہوتے تھے کفار کو تو وہ یقین نہیں کرتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے،
ہمیں تو نظر نہیں آتا وہ فرشتہ، ہم تو نہیں دیکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھا تھا۔ کافر مانے یا نہ مانے، اللہ کے نبی نے جبرائیل امین کو 2 دفعہ دیکھا اور سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جس کے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکی، اور سدرہ ایک بیری کا درخت ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے گئے، وہاں تو جبرائیل امین بھی اس سے آگے نہیں جا سکے، اور نہ تو نگاہ بے کی اور نہ حد سے بڑی۔ یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر مظاہرے کروائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے انبیاء سے ملاقاتیں کروائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء سے ملاقات کی، ان کی امامت کروائی، اسی لیے تو آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا، اور یہاں پر انہی چیزوں کا ذکر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جنت دوزخ بھی دکھائی گئی، اچھے برے لوگ بھی دکھائے گئے، اور ایک اور مقام پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں سے نوازا گیا، ایک نمازیں، دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسرا اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ جو شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو گیا، جس نے زندگی میں شرک کیا تھا لیکن اس نے معافی مانگی، اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ اور یہ کہ کیا تم نے لات و عزیٰ کو دیکھا ہے اور منات تیسرے پچھلے کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ انہوں نے اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، لات اور عزیٰ اور منات۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا، اور یہ سارے کے سارے ناموں کی پہ ہی بات ہو رہی کہ تم اپنے لیے ایسے بت تم نے رکھے ہوئے، اور ان بتوں کی تصدیق اللہ نے تو نہیں کی کہ یہ خدا ہیں، یہ معبود ہیں۔ یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ دراصل یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ان کے رکھے، اللہ نے تو ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی۔ اللہ کہہ رہا ہے ہدایت آ گئی ہے، قرآن آ گیا ہے، نبی آ گیا ہے، اب بھی اگر تم نہیں سمجھو گے پھر تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ سوچیں ذرا، اللہ کہہ رہے ہیں ام للانسان ما تمنا، کیا ہر شخص جو آرزو کرے وہ اسے ملے گی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اور میں ایک بات سوچیں اور وہ ہو جائے؟ ضروری تو نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے وہ ہم پیچھے پڑ چکے، ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز پسند ہو اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اللہ اسے دور کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز جو تمہیں ناپسند ہو اس میں تمہارے لیے فائدہ ہو، اللہ اس کو تمہارے لیے رکھتا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ شادی طے ہوتی ہے، رشتہ طے ہو گیا ہوتا ہے، دن رکھے جا چکے ہوتے ہیں، عین موقع پہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یا تو آپس کے اختلافات کی وجہ سے، یا دولہا مر جاتا ہے یا دلہن مر جاتی ہے، یا ان کے رشتہ داروں میں کوئی مر جاتا ہے ان کے اپنے گھر میں، اور ڈیلے ہو جاتا ہے کہ اب بھی نہیں ہوگی اور بعد میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بہت غلط ہوا ہمارے ساتھ، لیکن بعد میں پتہ لگتا ہے کہ مصلحت ہی تھی، ان کے گھر جو بچی آئی اس کی زندگی یہ جہنم بن گئی۔ ہم پھر سوچتے ہیں چلو شکر ہے ہم نے وہاں رشتہ نہیں دیا تھا، شکر ہے ہم ان سے بچ گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یہ جہاں اور وہ جہاں، اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے، اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا نام زنانہ مقرر کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ ہم پیچھے پڑ چکے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں انہیں تو پتہ بھی نہیں تھا، انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں کہ بیٹے ہیں یا بیٹیاں، انہیں کیا پتہ۔ آپ دیکھیں جس نے فرشتوں کو دیکھا ہی نہیں، ہم فرشتوں کو دیکھ ہی نہیں سکتے، ہمیں کیا پتہ وہ مرد ہیں یا عورتیں، ہمیں کیا پتہ وہ میل ہیں یا فیمیل ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، آپ ان سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے۔ اس آیت کو ہائی لائٹ کرنا ہے، آیت نمبر ہے 29 سورۃ النجم۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ، آپ اس سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے۔ اب سوچیں ذرا، اللہ کی یاد سے منہ کتنوں نے موڑا ہوا ہے، جن کے پیچھے 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 میں بھاگتی ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی یاد سے منہ موڑے بیٹھے ہیں، اور میں ان کے پیچھے پیچھے پیچھے، بے شک وہ غلط ہیں
اور ہم اس لیے پیچھے چلتے ہیں، کیا کریں، ناراض ہو جائیں گے، خاندان ہے نا، برادری ہے، بہن بھائی ہیں، ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں آپ ان سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے، اور جن کا ارادہ صرف زندگی، دنیا کی زندگی کے علاوہ کچھ نہ ہو، یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ آپ کا رب اس سے بخوبی واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت کرے۔ ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی، سوائے کسی چھوٹے گناہ کے، بے شک تیرا رب بہت کشادہ مغفرت والا ہے، وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے، جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جبکہ تم نے اپنی ماؤں کے پیٹ میں تم بچے تھے، بس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ اگر ایک بندہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے گا، بڑے بڑے کبائر سے بچے گا، اگر چھوٹے گناہ جو ہیں، سوائے چھوٹے گناہوں کے، دیکھیں بحیثیت انسان بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ پاؤں سلپ ہو جاتا ہے، اگر ہم بڑے گناہوں سے بچتے رہیں گے تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ اگر ہو بھی جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں کہیں نہ کہیں سے دھو دیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو گناہوں کی بوجھ کی پوٹلی آپ کے جو ہے وہ سر پہ اور کندھے پہ رکھی جاتی ہے، اور جتنی دیر سجدے میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو جھاڑے ہوتے ہیں۔ جب رمضان المبارک کے روزے رکھے جاتے ہیں اور رمضان میں اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ ہم حج کرنے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حج کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ سامنے کریں تاکہ میں آپ کے سامنے ایک شرط رکھوں۔ انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کس بارے میں شرط رکھنا چاہتے ہو؟ تو صحابی کہتے ہیں آپ مجھے اس بات پر بیعت کریں کہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، میں اسلام جو لایا ہوں تو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ ایمان لانا یا کلمہ پڑھنا پچھلے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور حج کرنا بھی پچھلے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور حج کے بعد بچہ ایسے بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے بچہ ماں کی پیٹ سے نکلا ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے۔ آپ دیکھیں ابھی رمضان المبارک ختم ہوگا اور شوال آ جائے گا، جو شخص شوال کے 6 روزے رکھتا ہے اس کے پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اور میں اگر رکھ لیں گے تو اللہ سال کے معاف کر دے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں غفور الرحیم ہوں، میں تو ڈھونڈتا ہوں طریقے کہ میں تمہیں بخشوں، بس کوئی بخشش بھی تو مانگے تب، کوئی وہ روزے رکھے بھی تو تب، اور کوئی ان دنوں میں عبادت کرے بھی تو تب۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی بہترین طریقے سے عبادت کرنے والا بنائے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور بہت کم دیا اور ہاتھ کو روک لیا؟ کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے اور وفادار ابراہیم کے صحیفوں میں تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا؟ اللہ تذر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور آج ہم اسی بات میں جی رہے ہیں۔ خیر ہے ہم کسی کو کہیں نا کہ یہ کام نہیں کرو، کیوں؟ وہ بھی تو کرتی ہیں، میں کیوں نہ کروں؟ فلاں بھی تو کرتا ہے، اچھا میں کیسے نہ کروں؟ کوئی شخص جو اس دنیا میں آیا وہ جیسا عمل کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ویسی ہی جزا دیں گے۔ آپ دیکھیں ایک بندہ جو تکلیف میں روزہ رکھتا ہے، کیا اس کا اجر، اور ایک بندہ جو پورا دن اس لیے روزہ نہیں رکھتا کہ جی میں بیمار ہوں میں نہیں رکھ سکتی، اصل میں نا دن بڑے لمبے ہیں، اصل میں نا گرمیوں کے روزے ہم سے نہیں رکھنے ہوتے، میں کیا کروں مجھے بار بار پیاس لگتی ہے۔ تو پیاس تو سب کو لگتی ہے، بھوک تو سب کو لگتی ہے، لیکن جس نے روزہ رکھنا ہے وہ رکھ ہی لیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا جس نے روزہ رکھنا ہے، ہم سب لوگوں نے شاید شدید گرمیوں کے روزے بھی گزارے ہیں، جس نے روزہ رکھنا ہے اس نے پھر گرمی سردی نہیں دیکھنی، اس نے پھر اللہ کا حکم دیکھنا ہے۔ اور میں کہتی ہوں روزے میں اگر ایک بندہ روزہ رکھ سکتا ہے اس کا مطلب وہ ہر طرح کے برے کام سے بچ سکتا ہے۔ روزہ رکھنا زیادہ مشکل ہے، برائی چھوڑنے سے روزہ زیادہ مشکل ہے۔ آپ 18 گھنٹے کا 17.5 گھنٹے کا روزہ اگر زندگی میں رکھ آئے ہیں اس کا مطلب کہ ہم برائی چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم برائی کتنی دیر کرتے ہیں، فرض کریں کسی نے ڈرامہ دیکھنا تو آدھا گھنٹہ نہیں تو گھنٹہ دیکھے گا،
فلم دیکھنی تو 3 نہیں تو 4 گھنٹے دیکھے گا، بے حیائی کی کوئی پارٹی ہے تو 3 نہیں تو 4 گھنٹے ہوگی، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا نا۔ اگر ایک بندہ فحاشی یا بدکاری کے کام کرے گا تو آدھا گھنٹہ نہیں تو گھنٹہ اسے لگ جائے گا کسی سے ملنے میں یا ڈیٹ مارنے میں۔ زیادہ مشکل ہے روزہ رکھنا۔ اگر ایک بندہ 16-17 گھنٹے روزہ رکھ لیتا ہے، اس کا مطلب ہے ہم سب میں اسٹیمنا ہے کہ ہم اپنی برائیوں کو اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں۔ اگر ہم صرف آج یہی سوچیں نا کہ میں اگر اتنا لمبا روزہ رکھ سکتی ہوں اور میں کچن میں افطاری بناتے ہوئے، کچن میں برتن دھوتے ہوئے اور سالن بناتے ہوئے اگر اس میں نمک تک نہیں چکھتی، کیوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں ہم بنا رہے ہوتے ہیں نا، خوشبوئیں چڑھ رہی ہوتی ہیں، لیکن کیوں رکے ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے منع کیا۔ اگر ہم روزے کے لیے اپنے نفس کو روک سکتے ہیں نا، ہم ہر برائی کے لیے روک سکتے ہیں۔ جہاں برائی کا خیال ذہن میں آئے، سوچیں میں نے اتنا لمبا روزہ بھی تو رکھا تھا، تو یہ برائی تو آدھے گھنٹے کی ہے، یہ تو گھنٹے کی برائی میں کیوں اس میں پڑھوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے برائیوں کو دور کریں اور ہمیں آخرت کی فکر لگائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نہ کہو کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی جس کی کوشش اس نے خود کی۔ آپ اور میں اگر کوشش کریں گے نا جنت کی، ہم جنت پا لیں گے۔ آپ اور میں جہنم کے راستے پہ بہک گئے تو پھر ہمیں جہنم ہی ملے گی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ایک عورت، میں بحیثیت عورت یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک کام جو میرے پاس وقت ہے اور میں خود کر سکتی ہوں اس لالچ سے کہ مجھے بچت ہو جائے گی، تو اپنے گھر کی بچت ہوگی نا، اپنے گھر کے اخراجات کا فائدہ ہوگا۔ ہم کیوں تھک رہے ہوتے ہیں زیادہ کہ مجھے فائدہ ہو جائے گا؟ حالانکہ پورا مہینہ اگر ایک عورت آپ کے گھر آ کے برتن دھوئے تو وہ 2000 لے گی۔ عورتیں خود آدھا گھنٹہ لگا کے چمکاتی رہتی ہیں اور ملازمہ نہیں رکھتی، کیوں کہ وہی 2000 اپنے بچے کھا لیں گے۔ تو اسی طرح جب ہم دنیا کے لیے تھک سکتے ہیں تو آخرت کے لیے بھی تو ہم کوشش کریں گے، اور ہم جتنی کوشش کریں گے اجر اتنا ہی ملے گا۔ اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ نہیں کام کرتے ہوئے قرآن نہ سنیں، یا کام کرتے ہوئے آپ ایسے کوئی بیان نہ سنیں، کوئی چیز نہ سنیں، اس طرح گناہ ملتا ہے اور بے پردگی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا۔ آپ کوئی بھی کام کریں، گھر کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسی بات چلائے رکھیں، قرآن کی تلاوت چلائے رکھیں، کسی عالم کا بیان چلائے رکھیں، کوئی بات تو کان میں پڑے گی نا۔ اگر ساری نہ بھی گئی، ضروری نہیں ہے ساری جائے، لیکن جو جائے گی کچھ تو عمل بدلے گی۔ شیطان کے خیالات دل میں نہیں آئیں گے، ہم بہت سی برائیوں سے ویسے ہی بچ جائیں گے۔ اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عنقریب دکھائی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا اور وہی رلاتا ہے، اور وہی مارتا اور وہی جلاتا ہے۔ اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیا نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کے ذمہ دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دار بناتا ہے، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے۔ یہ جو تھا نا، اسے مشرکین کہتے تھے کہ یہ بہار کا ستارہ ہے، اور اسے بڑا بابرکت سمجھتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں بنایا ہے، میں اس کا رب ہوں۔ اور یہ کہ اسی نے عاد اول کو ہلاک کیا، اور سمود کو بھی، جن میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی، یقیناً وہ بڑے ہی ظالم اور سرکش تھے۔ اور متفقہ اسی نے الٹ دیا اور پھر اس پر چھا دیا جو چھایا۔ پس اے انسان فبأي آلاء ربك تتمارى، پس اے انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑے گا؟ تو کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑے گا کہ میرے پاس اولاد کم کیوں ہے، میرے بیٹے کم کیوں ہے، میرا کاروبار کم کیوں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی تو دیکھو جن کو پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں اچھا اللہ نے بیٹیاں دی، ایک بیٹا بھی دے دیتا، آخرت کا سہارا ہو جاتا۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو وہ بھی تو ہیں جن کو میں نے بیٹیاں بھی نہیں دی۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں اللہ جی ایک اپنا گھر ہو جاتا، اور ہم اگر کرائے کے گھر میں ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو بھی تو دیکھو جو فٹ پاتھ پہ سوئے ہوتے ہیں، آپ ذرا نکل کے دیکھیں۔ جس دن نا بہت دکھ ہو رہا ہو نا، اللہ نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا، یہ کیوں نہیں دیا، یہ کیوں نہیں دیا، ذرا نکل کے جا کے ریلوے اسٹیشن کا ایک وزٹ کریں یا لاری اڈے کا وزٹ کریں۔ میں کہتی ہوں انسان کو اپنی اوقات سمجھ آ جاتی ہے۔ ہم تو لاکھوں کروڑوں سے بہتر اپنے گھروں میں، کمروں میں، بستروں پہ سوتے ہیں۔ شدید سردی کی راتوں میں آپ کو فٹ پاتھ پر سوئے مرد ملیں گے، فٹ پاتھ پر سوئے لوگ ملیں گے جن کے نیچے کچھ نہیں ہوگا اور اوپر ایک سنگل چادر ہوگی۔ آپ اور میں تو لاکھوں کروڑوں سے بہتر، ہم نے تو وضو کرنا ہوتا ہے تو ہم ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں پہلے گیزر چلاؤ نا، انتظار کرو، یا ہیٹر لگاؤ اور پانی گرم ہوگا تو میں وضو کروں گی، میں ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتی۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑو گے، میں نے تو تمہیں اتنا کچھ دے دیا. اور ان ساری نعمتوں سے ہٹ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑی جو آپ کو اور مجھے نعمت دی وہ عقل اور شعور کی دی. آپ دیکھیں ہم عقل مند ہے نا، ہمیں شعور پورا ہے، تو اللہ کا سب سے بڑا کرم. اللہ تعالیٰ ہمیں اب نارمل بناتا، ہماری رالیں ٹپک رہی ہوتی، ہمیں اپنے کنگھی کی فکر نہ ہوتی، ہمیں اپنی حاجتوں کی فکر نہ ہوتی، ہمارا کیا حال ہوتا. آپ اپنے ارد گرد کسی اب نارمل بندے کو دیکھیں نا جو گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، لوگ انہیں دیکھ دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں، جن کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں دیکھو اس کی حالت دیکھو، اسے کوئی سنبھالنے والا نہیں، اور وہ گلیوں میں رل رہے ہوتے ہیں. اللہ نے کتنا الحمدللہ ہمیں شعور بخشا. عقل کا ہونا انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. جسمانی کمزوری پھر برداشت ہو جاتی ہے، ذہنی کمزوری برداشت نہیں ہوتی. ایک بچہ جسے اتنا نہیں پتا کہ پاک کیا اور ناپاک کیا، ایک جوان لاش اگر آپ کے بستر پہ پڑی ہے اور وہ زندہ لاش ہے، اس کی سانس چل رہی ہے لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں کہ اٹھ کے اپنے آپ کو صحیح کر لے. اور اٹھ کے صحیح کرنا تو بہت آگے کی چیز. میں کہتی ہوں اگر آپ کو کہیں کھجلی ہو رہی ہے اور آپ کھجلی نہ کر سکیں، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے آپ کے کان کے اندر نا ہلکا ہی سے آپ کو خراش فیل ہوتی ہے اور آپ کاٹن بڈ یا کوئی کپڑا لے کے مار لیتے ہیں، جب تک وہ آپ صاف نہیں کرتے آپ کو تسلی نہیں ہوتی. ایک بندہ جو اپنے ہاتھ کو اپنے کان تک نہ لے کر جا سکے، جسے اتنا شعور ہی نہ ہو، تو کیا آپ اور میں اپنی نعمتوں کے بارے میں جو ہمیں اللہ نے دی ابھی بھی جھگڑیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ پارا پورا ایسا ہے، یہ پارا آپ کے اور میرے اندر سے ساری برائیاں آج نکال دے گا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے تم سمجھ نہیں آتی، تم سوچتے نہیں ہو کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑو گے. تمہیں یہ تو نظر آتا ہے فلاں کی کوٹھی ہے اور کار ہے، تمہیں یہ نظر نہیں آتا کتنے ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں. آپ نہیں دیکھتے کئی ایسے لوگ ہیں جو چائے تک نہیں پی سکتے، ان کے بچے کہاں سے روٹیاں کھاتے ہیں. ہمارے بچے 4 ڈشز کھا کے بھی کہتے ہیں ماما میرے فیوریٹ تو آپ نے آج بھی نہیں بنائی، میری پسند کی تو آپ نے آج بھی کوئی چیز نہیں بنائی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے والا بنائے اور ہمیشہ شکر کرنے والا بنائے. رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور یہ نبی ڈرانے والے ہیں، پہلے ڈرانے والوں میں سے آنے والی گھڑی قریب آ گئی. اللہ کہہ رہا ہے ایک ایک سانس یاد رکھو کہ تمہیں زندگی سے دور اور موت کے قریب کر رہی ہے. ہم ہر سال اپنا برتھ ڈے کیوں مناتے ہیں؟ حالانکہ سال تو کم ہو رہا ہے زندگی کا. بہت سے لوگ ہیں برتھ ڈے اس لیے مناتے ہیں کہ زندگی کا ایک سال گزر گیا. افسوس کرنا چاہیے، رونا چاہیے، سال گزر گیا اور میں نے کچھ نہیں بنایا اپنے لیے، میں کچھ نہیں کر سکی اپنے لیے، اور آنے والی گھڑی قریب آ گئی. اللہ کے علاوہ اس کا وقت معین پر کھول دکھانے والا اور کوئی نہیں. بس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو، روتے نہیں؟ اور تم کھیل رہے ہو؟ اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اسی کی عبادت کرو. اللہ کہہ رہے 27 پارے پڑھ لیے ہیں، ابھی بھی عمل نہیں بدلا، ابھی بھی رویہ نہیں بدلا، ابھی بھی دل نہیں بدلا، اور تم ابھی بھی کھیل کود میں ہو، ابھی بھی تمہیں یہی فکر ہے کہ افطار میں کیا بنانا اور سحری میں کیا بنانا. اللہ کہہ رہے اللہ کی عبادت کرو. فاسجدوا للہ واعبدوا. اللہ کے سامنے سجدے کرو، اسی کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ. اللہ ایسا وقت، آپ دیکھیں رمضان ہے نا، اگر یہ آیت عام دنوں میں پڑھی جائے تو شاید ہمارے سجدے نہ بڑھیں، لیکن چونکہ رمضان ہے تو جب یہ آیت یاد آئے گی زیادہ سجدے کرنے کو دل کرے گا کہ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکا دیں. کیوں بہت سے لوگ رمضان میں اعتکاف بیٹھتے ہیں اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، تو اللہ ہمیں یہ مضبوطی دے. سورہ قمر شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے، اور قمر کہتے ہیں چاند کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب الساعۃ وانشق القمر. قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ وادی منی میں پیش آیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کہتے تھے نا دکھاؤ ہمیں کوئی معجزہ، دکھاؤ ہمیں کچھ تم کیا کر سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور لوگوں نے ہرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا. یعنی اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف تھا، دوسرا پہاڑ کے دوسری طرف تھا. اور ایسا ہے کہ ایک قافلہ تھا، مکہ والوں نے کہا یہ جادو کر رہا ہے،
یہ تو جادو ہے۔ ایک قافلہ تھا جو دور سے مدینہ کی سائڈ سے آ رہا تھا، جب وہ آیا ان سے پوچھا گیا کیا تم نے یہ دیکھا تھا، ایسا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے بھی دیکھا، تصدیق ہو گئی، معجزہ آ گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ تو اگلی آیات میں یہی ذکر ہے کہ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ ہے اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ کافر ایسے ہیں کہ انہیں اللہ نے اتنا ڈرایا پھر بھی انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آپ دیکھیں ہم نے کتنی آیات پڑھی جہنم کی، کہیں اگر ابھی بھی ڈر کی کمی ہے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمارے دل آج ڈر گئے اس کا مطلب ہے ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لیں گے۔ بس اے نبی تم ان سے اعراض کرو جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے کہ گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ سوچیں ذرا، آپ اپنی ایک کبڈ کھولتی ہیں اور سامنے سے کاکروچز کا ڈھیر نکل آئے۔ آپ اپنی ایک کوئی چیز کھولتی ہیں، ڈرا وغیرہ، اور اس میں سے ٹڈیاں ابل پڑیں۔ اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن یہ ایسے نکلیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں، اور ایسے جیسے بارش کے بعد پروانے، اور پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے۔ اور کافر کہیں گے یہ تو بڑا ہی سخت ہے، یہ تو بہت سخت ہے یہ دن۔ ان سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا اور دیوانہ بتا کر جھڑک دیا، پس اس نے اپنے رب سے دعا کی انی مغلوب فانتصر، بے شک میں بے بس ہوں، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے می سے کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، پس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا دونوں پانی جمع ہو گئے، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اللہ کہہ رہا ہے بار بار واقعات بتا رہا ہوں، میرے کنٹرول میں ہے، مجھ سے تم بارش مانگتے ہو میں بارش دیتا ہوں، تمہاری زمین نرم ہو جاتی ہے، لیکن اگر میری نافرمانی کرو اور میں وہی بارش دوں تو تمہارے گھروں کو بہا دیتی ہے، تمہارے لوگوں کو بہا دیتی ہے، تمہارا ملیا میٹ کر دیتی ہے، تو ہو کیوں نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے، ہے کوئی جو عبرت پکڑے؟ بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں۔ سوچیں ذرا کیسی ہوتی ہیں اللہ کی ڈرانے والی باتیں۔ انسان ایک دفعہ اندر تک کام چاہتا ہے، اللہ نہ کرے ہم بیٹھے ہوں زمین پھٹ جائے، اللہ نہ کرے ہم بیٹھے ہوں آسمان کھل جائے، اللہ نہ کرے کیا حال ہوگا اس وقت، ہم تو سارا کچھ چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ آپ نے ابھی یہ جو پچھلا زلزلہ آیا ہے اس کی کوئی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی بہت زیادہ، اور اس میں کیا تھا کہ جیسے ہی زلزلہ آیا امام مسجد سمیت سارے بھاگ گئے سوائے ایک صف کے کچھ لوگوں کے، جن میں سے ایک نے آگے ہو کر پھر نماز مکمل کروائی۔ مجھے اب پتہ نہیں وہ کس مسجد کی ویڈیو ہے، لیکن وہ ویڈیو میں نے کسی کی سٹیٹس پہ دیکھی تھی، امام مسجد سمیت سارے زلزلے کی وجہ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور زمین ہلی اور آپ سجدہ کرنے کے بجائے جائے نماز سمیت بھاگ جائیں، یہ تو ہمارے ایمان کا حال ہے۔ اور کیا ہوگا جس دن قیامت آ جائے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، بس کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ آپ دیکھیں ہم نے الحمدللہ 27 پارے پڑھے، 27 پاروں میں ہم نے بہت کم ڈیٹیل پہ بات کی، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بات ہوئی نا، زیادہ چیزیں تو ہم ترجمہ پڑھ کے ایسے ہی گزر گئے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اتنے پارے پڑھ کے ذرا سوچیں کہ کیا قرآن مشکل ہے؟ آپ کو قرآن مشکل لگا؟ قرآن میں کوئی چیز ایسی جو نہ سمجھ آئی ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ دیکھیں ہم پہلا پارہ پڑھیں یا آخری پارہ پڑھیں، اگر اس کی جگہ کوئی اور کتاب ہوتی نا، قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ سورہ ناس پڑھیں یا سورہ البقرہ پڑھیں، آپ سورہ آل عمران پڑھیں یا آپ سورہ واقعہ پڑھیں، آپ جو سورت پڑھیں گی آپ کو اس کا مضمون پورا سمجھ آ جائے گا، آپ کو اس میں ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ اگر اس کے علاوہ دنیا کی کوئی اور کتاب ہو نا، تو کتاب کبھی بھی آپ درمیان یا آخر سے پڑھیں آپ کو پوری سمجھ نہیں آتی، آپ کو وہ کتاب
کتاب شروع سے لے کے آخر تک پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی، نہیں تو واقعات کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو جو سورت مرضی ہے کھول کے پڑھ لیں، اتنی خوبصورت صورتیں ہیں کہ ہر صورت کا اپنا مقصد سمجھ آ جاتا ہے اور ہر ایک کی بات بھی پوری سمجھ آتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کسی کے پاس وقت ہے کوئی آ کے جو میرے کلام کو پڑھے، اور یہ آسان ہے، اللہ کہہ رہا ہے بہت آسان ہے اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرے۔ تو آؤ اور نصیحت لے لو، اور میں آپ سب کو دعوت دوں گی کہ دورہ قرآن کے بعد آپ لوگوں میں سے جو پڑھنا چاہے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ احادیث کی کلاسز لینا چاہے یا کوئی بھی اور قرآن سے ریلیٹڈ کورس کرنا چاہے، موسٹ ویلکم۔ آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر موبائل پہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ صرف گروپس میں شامل ہو جائیں، اور لوگ اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، اور اتنے لوگوں نے اپنے قرآن ٹھیک کر لیے، نمازیں ٹھیک کر لیں۔ اگر صرف ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں، ہمارے قرآن ٹھیک ہو جائیں، ہمیں صحیح غلط کی پہچان ہو جائے، تو کم از کم زیادہ نہیں تو آرڈنری مسلمان تو ہم بن ہی جائیں گے۔ ہم کم از کم جنت کے دروازے سے اندر تو چلے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس قرآن کے ساتھ وقت لگانے والا بنائے، کیونکہ جب تک اس قرآن کو وقت نہیں دیں گے حقیقت کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ہم نے ان پر تیز و تند، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ ہم نے ان پر تیز اور تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک پہم اور منحوس دن میں بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا کر دے پٹکتی، گو کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ بس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا۔ آپ سوچیں باہر ہوا چل رہی ہے، 3 دن گرمی تھی، شدید گرمی تھی 3 دن، آج ہوا چل رہی ہے اور یہ ہوا نارمل ہے تو ہمیں اچھی لگ رہی ہے۔ اگر اللہ اسی ہوا کو اتنا تیز چلائے کہ انسان بھی اٹھ کے ایک دوسرے پہ پٹکے جائیں اور چیزیں بھی زمین پہ پٹکی جائیں، تو کیا ہمیں وہ ہوا اچھی لگے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں سمجھ آتے تمہیں؟ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس صورت میں ہمیں بار بار یہ الفاظ ملیں گے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہے کوئی مدکر، ہے کوئی جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہ تعالیٰ مثالیں دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا اور کہنے لگے کیا ہمیں میں سے ایک شخص کی ہم فرما برداری کرنے لگیں، تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ وہ جھوٹا اور شیخی خور ہے۔ اب سب جان لیں گے کہ کل کو کون جھوٹا اور شیخی خور ہے۔ بے شک ہم نے ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجی، بس اے صالح تو منتظر رہ اور صبر کر۔ ہاں انہیں خبر کر دے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی جس نے اونٹنی پر وار کیا اور اس کی کوچیں کاٹ ڈالیں۔ بس کیوں کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، بس ایسے ہو گئے جیسے باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک شخص تھا جس نے اس کی کوچیں کاٹی، ایک شخص ایسا تھا جس نے اس کو اونٹنی کو قتل کیا، اور باقی سارے کے سارے اس کو روکنے والے نہیں تھے، اسے شہ دینے والے تھے، تو اس ایک کے گناہ کی سزا پوری قوم پر آئی۔ اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا، اور گناہ ہوتا دیکھ کر خاموش رہنا بھی اسی گناہ کا حصہ بننے کے مترادف ہے۔ گناہ ہو رہا ہے اور آپ دیکھتے رہیں کہ خیر ہے، جو ہو رہا ہے ہوتا رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ایک چیخ بھیجی اور ایسے جیسے باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس۔ آپ اندازہ کریں، آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے خود بسترے بنائے ہوں، خود رضائیاں اور تلائیاں بنائی ہوں، آپ لوگ جب مشین پر روئی بھیجتے ہیں اور روئی پھر واپس آتی ہے، اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ آپ ٹچ کریں اور اس کا ایک ایک ذرہ الگ ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے بنا دیا میں نے، ایسے جیسے روندی ہوئی گھاس، کوئی اس کا پیس باقی نہیں بچا، سب ختم۔ اور ایک چیخ سے، ایک آواز ہے نا، میں بول رہی ہوں آپ سن رہی ہیں، ہم انسانی کان ایک حد تک آواز برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر آواز تیز ہوگی، آپ کسی جگہ سے گزریں اور دھڑم دھڑم میوزک بج رہا ہو، آپ کے کانوں کو وہ تکلیف دیتا ہے، آپ ایک حد سے زیادہ آواز برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر یہاں باہر آواز تیز کر دی جائے اور آواز کی تیزی کی وجہ سے یہ شیشے ٹوٹ جائیں گے، شیشے ٹوٹ جائیں گے، ہمارے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انہیں آگ کا عذاب نہیں دیا،
ہم نے انہیں صرف ایک چیخ بھیجی جس نے ان کو ختم کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے تو اس نصیحت والے قرآن کو آسان کیا ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ جو ان قوموں کے قصے دیکھے، میں نے بارش کے ساتھ عذاب دیے، میں نے آگ کے ساتھ عذاب دیے، میں نے ہوا کے ساتھ عذاب دیے، اور اب اللہ نے بتایا کہ میں نے چیخ کا عذاب دیا، میں نے آواز کا عذاب دیا۔ اور قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی، ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، اور سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے انہیں ہم نے سحر کے وقت نجات دے دی۔ اپنے احسان سے ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے والوں کے بارے میں شک و شبہ کیا اور جھگڑا کیا، اور لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا۔ بس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی اور کہہ دیا میرا عذاب چکھو اور میرا ڈرانا چکھو۔ جن آنکھوں سے وہ دیکھتے تھے نا للچائے ہوئے، اور جن آنکھوں سے وہ بدکاریاں کرنے کی شہوت ابھارتے تھے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان سے وہ آنکھیں ہی لے لی، ہم نے انہیں اندھا کر لیا، اور یقینی بات ہے کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک پکڑنے والے مقررہ عذاب نے غارت کر دیا۔ بس میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو۔ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پس ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں دیکھو میں نے ڈرایا اور وہ نہیں ڈرے، جب وہ نہیں ڈرے تو میں نے ہلاک کر دیا۔ ہے جو کوئی نصیحت پکڑے؟ اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے ہماری تمام نشانیاں جھٹلائیں، بس ہم نے انہیں بڑے غالب کبھی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا۔ اے قریشیو، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں؟ ان قریب یہ جماعت شکست دے دی جائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گی، بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت ہے، اور قیامت تو بڑی ہی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ بے شک گناہگار گمراہی میں اور عذاب میں ہیں، جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ ایک اور طرح کا عذاب ہم نے پہلے پکڑا کہ اللہ انہیں دھکے دے کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے گا، یہاں اللہ کہہ رہا ہے جس دن وہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ آپ امیجن کریں ایک بندہ یہاں سے پکڑے اور کھینچ کے لے کر جائے اور جاتے ہی ابلتے تندور میں ڈال دے، کیا حالت ہوگی وہ؟ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو، دنیا میں تو میری بڑی نافرمانیاں کی نا، اب ذرا دوزخ میں دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازہ مقرر پر پیدا کیا، اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ہی ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا جھپکنا۔ یاد رکھیں اس آیت کو، آیت نمبر ہے 50، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اگر عذاب دینے پہ آیا نا، اتنا وقت لگے گا جتنا آپ نے ایسے آنکھ کو بلنک کیا۔ ایک دفعہ آنکھ بند کر کے ہٹائیں، اللہ کا عذاب آنن فانن آ جاتا ہے۔ اللہ کا عذاب اتنی جلدی، اللہ کہہ رہا ہے میرا کہنا تو ایک کلمہ کہنا ہے، میں نے کہنا کون ہو جا، میں نے حکم دینا ہے ہواؤں کو، ہواؤں کی مجال ہے وہ رکیں، اللہ حکم دے آسمان کو، آسمان کی مجال ہے انکار کرے، اللہ حکم دے پہاڑ کو۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے یورپین سٹی، کوئی سٹی تھا، اس میں مچھلیوں کی بارش ہوئی تھی، آپ لوگوں نے شاید وہ دیکھی بھی ہوں نیٹ پہ ویڈیوز، مچھلیوں کی بارش ہوئی تھی، اور وہ مچھلی جو آسمان سے مچھلیاں گرتی تھیں، اگر وہ مچھلی آسمان سے جتنی بلندی سے گرے گی، چھوٹی سی مچھلی ہے لیکن اگر وہ اتنی بلندی سے گرے گی تو اس کی چونکہ فورس آف گریوٹی زیادہ ہوتی ہے، یہ جو کشش ثقل ہوتی ہے یہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جتنی ہی سپیڈ سے آئے گی اتنی سپیڈ سے گرے گی۔ آپ کو درخت سے اگر صرف بیر نیچے گرے تو وہ بھی ہلکا سا سکن پہ تکلیف دیتا ہے، اور اگر آسمان سے مچھلیاں گریں اور وہ مچھلیاں جب گریں تو کئی لوگوں کی گاڑیاں ٹوٹ گئیں، اور جس کے سر پہ پڑتی وہ گر جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن پر پتھروں کے عذاب بھیجے ہوں گے پھر وہ کیسا ہوگا عذاب۔ ہم صرف مچھلیوں کا وہ آپ اگر نیٹ پہ ویڈیو نکال کے دیکھیں نا، آپ کو وہاں پر تباہی بھی نظر آئے گی، اور کئی لوگ بے وقوف ایسے تھے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کچھ سال پہلے کی بات ہے، آپ کو وہ انٹرنیٹ پہ مل جائے گی ویڈیو، وہ بہت سے لوگوں نے اکٹھی کر لی، کچھ لوگوں نے اکٹھی کی، اب واللہ عالم آگے کیا بنا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا کہنا تو اتنا ہی ہوتا ہے، ہم نے بہت تم جیسوں کو ہلاک کیا، پس ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ اور جو کچھ انہوں نے اعمال کیے سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں،
قدرت والے بادشاہ کے پاس. یہ بہت پیاری آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب جنتی جنت میں آئیں گے نا تو اس وقت وہ ایسے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں گھر تو اچھے دے گا, وہاں پر ساتھی بھی اچھے دے گا, بیٹھکیں ہوں گی. ہمارے یہاں بیٹھک کس لیے ہوتی ہے؟ جب سارے اکٹھے ہوتے ہیں تو بیٹھک میں بیٹھتے ہیں. جب بہت اچھا کوئی مہمان آتا ہے آپ کہتے ہیں بیٹھک میں بٹھاؤ. جو بہت آپ کو عزیز ہوتا ہے نا, جس کو آپ کے بہن بھائی تو آ کے آپ کے کمرے کی چٹائی پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں, بیٹھک میں آپ اسی کو بٹھائیں گے. جو آپ کی بہت امیر سہیلی ہوگی جس کے کپڑے جوتے نہ خراب ہوں, آپ اسی کو بیٹھک میں بٹھائیں گے نا. اللہ کہہ رہا ہے اس دن پھر بیٹھکوں میں بیٹھو گے قدرت والے بادشاہ کے پاس, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بیٹھو گے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہے گا یہ انعام اور اکرام نوازے گا. دعا کریں اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ایسوں میں شامل کرے کہ ہم اللہ کا دیدار کر سکیں. ایک دفعہ تو اللہ کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ